मुग़ल सल्तनत की एक ऐसी खूबसूरत, नाजुक और फूलों की तरह नरम मिजाज मासूम कनीज़, जिन्होंने अपने हुस्न, शाइस्तगी और लंबी खूबसूरत आंखों से मुग़ल सल्तनत के वली अहद शहज़ादा सलीम को अपना दीवाना बनाया। अनारकली ने एक तरफ तो शहज़ादा सलीम के दिल में मोहब्बत की शमा रोशन की, तो दूसरी तरफ अकबर आज़म के आंखों में शोले बरे। दोस्तों, ये कहानी है मुग़ल सल्तनत के कुछ ऐसे किरदारों की जो दुनियाई इश्क के बहुत से किरदारों के लिए बाइस रश्क बनी। मैं हूँ करामत और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वली अहद शहज़ादा सलीम अपने ही दरबार के एक कनीज़ अनारकली की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हुए, और जब मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म को इन दोनों की मोहब्बत का पता चला तो उन्होंने अनारकली को कैसे जिंदा दरगोर किया। आइए ये सब जानने की कोशिश करते हैं। अनारकली, जिनका असल नाम नादरा बेगम था। नादरा बेगम की लंबी खूबसूरत आंखों ने अकबर आज़म को उन्हें अनारकली का लक़ब देने पर मजबूर किया। अनारकली का मतलब अनार की कली है। इस कहानी में दूसरा और बहुत अहम किरदार दिलाराम बेगम का था, क्योंकि वो अकबर आज़म की मनपसंद रक़ासा थी। एक दिन दिलाराम बेगम अचानक छुट्टी लेकर अपनी बहन के घर तीमारदारी के लिए जाती है। दिलाराम बेगम की गैर मौजूदगी में अनारकली मुग़ल दरबार में अपनी जगह बनाती है और मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म को अपने रक़्स से मुतासिर करती है। दिलाराम बेगम जब वापस आती है तो देखती है कि अनारकली तो अकबर आज़म के मन में और दरबार में अपना मुकाम पुख्ता कर चुकी है। दिलाराम बेगम ज़ख्मी नागिन की तरह बेकरार हो जाती है और हर वक्त सोचती रहती है कि कैसे अनारकली का पत्ता साफ किया जाए, लेकिन डरती है कि अगर अनारकली का गला गोंद दूं तो अकबर आज़म मुझे दरबार से निकाल देंगे। दिलाराम बेगम को अचानक ये खबर मिल जाती है कि शहज़ादा सलीम और अनारकली एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दिलाराम बेगम सोचती है कि अब तो अनारकली को रास्ते से हटाना ज़रूरी है, इसलिए दिलाराम बेगम अपने जहन में ये साजिश तैयार करती है कि अनारकली का पत्ता साफ करने के बाद वो शहज़ादा सलीम को अपने मोहब्बत की जाल में फंसाकर खुद मलका बन जाएगी। इसी दौरान कुछ दिनों बाद शहज़ादा सलीम अनारकली से मोहब्बत का इजहार अपने दोस्त बख्तियार से करता है। बख्तियार शहज़ादे को मना करता है कि आप मुग़ल सल्तनत के वली अहद और शहज़ादे हैं, आप एक कनीज़ से मोहब्बत नहीं कर सकते। लेकिन सलीम की ज़िद के आगे बख्तियार मजबूर होता है और अनारकली की बहन सुरैया के ज़रिए उनसे मुलाकात का बंदोबस्त करवाता है। सुरैया हरम सरा जाती है तो दिलाराम बेगम भी उनके पीछे पीछे जाती है, और जब सुरैया अनारकली से मुलाकात करती है तो दिलाराम बेगम उनकी सारी बातें सुन लेती है। सुरैया अनारकली को शहज़ादे सलीम से मुलाकात करने पर कायल करती है, लेकिन अनारकली शहज़ादा सलीम से मोहब्बत करने के बावजूद भी नहीं मिलना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि कनीज़ों की किस्मत में शहज़ादों की सोहबत तो होती है लेकिन हमराही कभी नहीं। इसलिए अनारकली मिलने से इनकार करती है, लेकिन शहज़ादा सलीम के बार बार इसरार करने पर सुरैया आखिरकार अनारकली को मनाने में कामयाब हो जाती है। पर्दे के पीछे दिलाराम बेगम ये सारी बातें सुन लेती है और यहाँ से वो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके अनारकली को फंसाने का चाल चलती है। दोस्तों, अनारकली शहज़ादा सलीम से मिलने जाती है तो मुलाकात के दौरान दिलाराम बेगम इस मुलाकात की ऐनी शाहिद बनकर सामने आती है। दिलाराम बेगम को देखकर अनारकली तो उसी वक्त बेहोश हो जाती है, जबकि सलीम हैरत ज़दा हो जाता है। अगले दिन शहज़ादा सलीम बख्तियार से मशवरा करता है
اور دلارام بیگم کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دلارام بیگم اپنی قیمت شہزادہ سلیم کی چاہت بتاتی ہے۔ دلارام بیگم سلیم سے محبت کا ڈرامہ رچاتی ہے تاکہ شہزادہ اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ دلارام بیگم شہزادہ سلیم کو کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے اپنی ملکہ بنا لے تو میں آپ دونوں کا راز افشا نہیں کروں گی۔ شہزادہ سلیم مسکراتا ہے اور پردے کے پیچھے بختیار باہر نکلتا ہے، جو پلان کے مطابق تھا۔ بختیار اس بات کا گواہ بن جاتا ہے کہ دلارام بیگم شہزادہ سلیم کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ دلارام بیگم شہزادہ سلیم کے پیروں میں پڑ جاتی ہے اور معافی کی التجا کرتی ہے۔ نادان سلیم بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب تو دلارام بیگم میرے ہی مٹھی میں آ گئی ہے، لیکن شہزادے کو کیا پتا کہ دلارام بیگم تو ایک شاطر خاتون ہے۔ اس دفعہ دلارام اپنی چال بدل لیتی ہے، اب وہ انارکلی اور سلیم کی دوست بن جاتی ہے اور ان کے درمیان ملاقاتیں کروانے کی ذمہ داری بھی لیتی ہے، مگر ثریا کو ہمیشہ اس پر شک رہتا ہے۔ نوروز کا جشن قریب ہوتا ہے، اس لیے نوروز کے جشن کی تمام ذمہ داریاں دلارام بیگم کے سپرد کی جاتی ہے، کیونکہ انارکلی بیمار ہوتی ہے۔ اس لیے اکبر فیصلہ کرتا ہے کہ انارکلی اس دن صرف رقص کرے گی، باقی تمام ذمہ داریاں دلارام بیگم کے حوالے کیے جائے۔ دلارام بیگم سلیم اور انارکلی کو پیغام بھجواتی ہے کہ وہ نوروز والے دن ان دونوں کی ملاقات کرائے گی، اس لیے وہ دونوں اس دن کے لیے خصوصی تیاری کرتے ہیں اور سلیم تو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف انارکلی کو زیادہ تیار کرنے میں دلارام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نوروز والے دن رقص سے پہلے کچھ تقریبات رکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اکبر اور شہزادہ سلیم شطرنج کھیلتے ہیں، جن میں کنیزوں کو بطور مہرے کی استعمال ہوتی ہے۔ اکبر شہزادہ سلیم کو شطرنج میں مات دیتا ہے اور اس کے بعد دونوں دربار سے باہر آتش بازی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ دربار خالی دیکھ کر دلارام کچھ تبدیلیاں کرتی ہے۔ انارکلی کے رقص کرنے کی جگہ اور شہزادہ سلیم کی نشست کے درمیان ایک بہت بڑا خوشنما آئینہ لگا دیتی ہے، کیونکہ وہ شہزادہ سلیم اور انارکلی کے درمیان ہونے والے اشارے اکبر اعظم کو دکھانا چاہتی ہے، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انارکلی کبھی اپنی حد نہیں بھولے گی، اس لیے وہ ایک اور انتظام بھی کرتی ہے۔ وہ اپنے کچھ درینہ دوستوں کے ذریعے ایک نشاور عرق منگواتی ہے اور انارکلی کو پلا دیتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد انارکلی رقص کرتے ہوئے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے اور شہزادہ سلیم کو رقص کے دوران محبت بھرے اشارے کرنے لگتی ہے۔ اکبر کو کبھی بھی پتہ نہ چلتا اگر دلارام بیگم ان کو متوجہ نہ کرتے، کیونکہ وہ انارکلی کی آواز اور رقص میں بہت مگن ہوتے ہیں۔ اسی دوران دلارام شہزادہ سلیم کو اشارہ کرتی ہے کہ وہ بھی انارکلی کو اشارے کرے۔ جیسے ہی سلیم انارکلی کو اشارہ کرتی ہے تو دلارام اکبر اعظم کی توجہ اس آئینے کی طرف دلاتی ہے جس میں شہزادہ سلیم اور انارکلی ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہوئے واضح نظر آتے ہیں۔ دلارام کی یہ چال زبردست چال ثابت ہوتی ہے اور اکبر اعظم شدید طیش میں آ کر انارکلی کو زندان میں قید کر دیتا ہے، کیونکہ اکبر اعظم کے لخت جگر سلیم تو بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اکبر اعظم حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کیسے ایک کنیز کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اکبر کو اپنے بیٹے سلیم سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھی، اس لیے اکبر کو غصہ آتا ہے کہ سلیم کیسے ایک پیدائشی کنیز سے عشق نبھانے لگا ہے۔ انارکلی کو زندان میں بند کرنے کے بعد دلارام بیگم داروغہ کو بھی خرید لیتی ہے اور اس کو بھی وہ عرق مہیا کرتی ہے جو انہوں نے انارکلی کو پلوایا تھا۔
شہزادہ سلیم انارکلی سے ملنے زندان جاتا ہے تو داروغہ انہیں بہانے سے اپنے حجرے میں لے جاتا ہے اور وہی عرق پلا دیتا ہے۔ جب شہزادہ سلیم بے ہوش ہوتا ہے تو داروغہ دلارام بیگم کی چال کے مطابق اکبر اعظم کے دربار میں جا کر بتاتا ہے کہ شہزادہ سلیم انارکلی سے ملنے زندان آیا تھا۔ ملاقات میں انارکلی نے انہیں کہا کہ اپنے والد اکبر اعظم کو قتل کرو۔ جب میں نے دیکھا کہ شہزادہ سلیم اپنی تلوار نکال کر آپ کو قتل کرنے آ رہا ہے تو میں شہزادے کو بہانے سے اپنے حجرے میں لے گیا اور ان کو بے ہوشی کی دوا پلا دی۔ بادشاہ سلامت، وہ میرے حجرے میں بے ہوش پڑا ہے۔ اکبر اعظم غصے سے آگ بگولا ہوتا ہے اور اسی وقت حکم جاری کرتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جائے۔ جب تک شہزادہ سلیم کو ہوش آتا ہے تب تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ انارکلی سلیم سلیم پکارتے زندہ درگور کر گئی ہوتی ہے۔ انارکلی کی موت دل توڑ دینے والا لمحہ تھا جو محبت اور ظلمت کے سنگم پر واقع ہوا۔ شہزادہ سلیم کی محبت کے خاطر انارکلی نے اپنی جوانی کی قربانی دی۔ زندہ دیوار میں دفن ہونے کی اذیت نے اس کی معصومیت اور خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے تاریکی میں دفن کر دیا۔ انارکلی کی موت کے بعد اکبر اور سلیم کو علم ہوا کہ انارکلی بے قصور تھی اور اصل قصوروار تو دلارام ہے، جو اپنے انتقام میں اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ انارکلی کو موت کے گھاٹ پر اتروا دیا۔ شہزادہ سلیم اسی وقت جا کر دلارام کا گلا گونٹ کر مار دیتا ہے اور اکبر کنیز کی سازشوں میں آنے کا پچھتاوا لے کر سلیم کی نظروں میں گر جاتا ہے۔